سر میرا نام فاروق حیدر ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بندہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ جی، بندہ کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے عبد۔ عبد کا معنی ہے بندہ، اور عبد عبادت سے نکلا ہے، اور عبادت کہتے ہیں اقصی غایت الخضوع والتذلل، جب عاجزی اور انکساری پوری انتہا کو پہنچ جائے تو اسے عبدیت کہا جاتا ہے، اسے بندگی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال سجدے کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اگر آپ اور میں غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، قرات ایک ہے، سجدے دو ہیں، اس لیے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں زمین پر سر رکھوا کر اس حقیقت کا اظہار کراتا ہے کہ بندے تو بندہ بن کر رہے، اور رب کے سامنے اس کی زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر اور لوگوں پر ظلم اور ستم نہ کیا کر۔ تو یہ بڑا واضح پیغام ہے، اور بندے کے حوالے سے جو چیز نمایاں ہے وہ بندگی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت قول ہے حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر عبد سے زیادہ کوئی خوبصورت لقب نہیں ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، اور یہی وہ لقب ہے، یہی وہ مبارک نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج یاد فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سراپا حمد و ستائش محبوب، میں آپ کو آج کس لقب سے یاد کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بے نسبتی الیک بالعبودیہ، میرے پروردگار مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ اس سے بڑا اگر کوئی لقب ہوتا تو شب معراج اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ضرور بہرہ فرماتا، لیکن استاد ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ اس سے بڑا لقب نہیں ہے۔ بندے کی پہچان بندگی سے ہوتی ہے، اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اس لیے ملی ہے کہ پروردگار کی بندگی کا فریضہ سر انجام دیا جائے، اور اگر بندگی کا فریضہ سر انجام ہم نہیں دیتے تو پھر ایسی زندگی شرمندگی